الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 223 سے جو وہابیوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کیسی گستاخی اللہ اس کے رسول کے لیے کی ہے، تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 7 پر لکھتا ہے کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔ اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظام کی کرامت کا صاف انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، یعنی قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کو صاف رد کر رہا ہے۔ اور صفحہ نمبر 22 پہ لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھیں اور مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کے مختار نہیں۔ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ عقیدہ ہے، بلکہ ان کے ایک سرگنا نے تو اپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے کو تضلیل و تفسیق سے معمون کرنا چاہیے۔ اور خدا کو جھوٹا مانا، پھر بھی اسلام و سنیت و صلاح کسی بات میں فرق نہ آیا۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین و معنی آخر الانبیاء نہیں مانتے، اور یہ صریح کفر ہے۔ چنانچہ تحذیر الناس صفحہ نمبر 2 میں ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلام، اس نے سلام لکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام لکھنا یہ حرام ہے۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلام کا خاتم ہونا با یہ معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے، ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیں اور اس مقام کو مقامی مدح نہ قرار دیجیں تو البتہ خاتمیت بہ اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ پہلے تو اس قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاء سے زماناً متاخر ہونے کو خیال عوام کہا، اور یہ کہا کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ اس میں بذات کچھ فضیلت نہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی بکثرت حدیث میں ارشاد فرمائے، تو معاذ اللہ اس قائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام میں داخل کیا اور اہل فہم سے خارج کیا۔ پھر اس نے ختم زمانی کو مطلقاً فضیلت سے خارج کیا، حالانکہ اسی تاخر زمانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مدح میں ذکر فرمایا۔ پھر صفحہ نمبر 4 پر لکھا کہ آپ موصوف و وصف نبوت بذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف و وصف نبوت بالعرض۔ صفحہ نمبر لکھتا ہے صفحہ نمبر 16 پہ لکھتا ہے بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو
جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے، اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ نبی آ سکتا ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ صفحہ نمبر 33 پر، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، اور چہ جا کہ آپ کے محاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ معاذ اللہ۔ لطف یہ ہے کہ اس قائل نے ان تمام خرافات کا ایجاد بندہ ہونا خود تسلیم کر لیا۔ صفحہ نمبر 34 پر ہے کہ اگر بوجہ کم اتفاقی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عدیم الشان ہو گیا؟ ہاں، بعد وضوح حق اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اب وہ اگلے کہہ گئے تھے میری نہ مانے اور وہ پرانی بات گائے جائیں، تو قطع نظر اس کے کہ قانون محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بہت بعید ہے۔ ویسے بھی اپنی عقل و فہم کی خوبی پر گواہی دینی ہے۔ یہیں سے ظاہر ہو گیا جو معنی اس نے تراشے، سلف میں کہیں اس کا پتہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک جو سب سمجھے ہوئے تھے اس کو خیال عوام بتا کر رد کر دیا کہ اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس قائل پر علماء حرمین طیبین نے جو فتویٰ دیا وہ حسام الحرمین کے مطالعہ سے ظاہر، اور اس نے خود بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 46 میں اپنا اسلام برائے نام تسلیم کیا۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اور ان نام کے مسلمانوں سے اللہ بچائے، ایسے مسلمانوں سے اللہ بچائے۔ خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بتاؤ ایسی غلاظت انہوں نے اپنی کتابوں میں بھری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارے بھولے والے سنی کہتے ہیں ارے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کیا ہوا؟ ارے بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے امام کون ہے، امام نبی کا وفادار ہے یا نبی کا غدار ہے؟ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ دیکھیں عقل، دیکھیں اس کی، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، یعنی برابر بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا کہنا مقصد اس میں یہ ہے، یہ اس نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل میں تو اس میں بس اوقات امتی بھی آگے ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں، آگے لکھا اس نے۔ بتائیے یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اور سنیے ان قائل صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیاء کی نبوت کو حادث بتایا، اور صفحہ نمبر 7 میں ہے کیونکہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے کہ ذات و صفات کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے۔ نبوت صفت ہے اور صفت کا وجود بے موصوف محال۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قدیم اور غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حادث نہ ہوئے بلکہ ازلی ٹھہرے، اور جو اللہ عز و جل و صفات الہیہ کے سوا کسی کو قدیم مانے بالاجماع مسلمین کافر ہے۔ اس گروہ کا ایک عام شیبہ ہے کہ جس امر میں محبوبان خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تعویلات سے اسے باطل کرنا چاہیں گے، اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص ہو۔ مثلاً براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیبار پیچھے کا بھی علم نہیں، بتائیں معاذ اللہ، اور اس کو شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا،
بلکہ اسی صفحہ پر وسعت علم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابت یہاں تک لکھ دیا، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ جس وسعت علم کو شیطان کے لیے ثابت کرتا اس پر نسخ ہونا بیان کرتا ہے، یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک بتاتا ہے، تو شیطان کو خدا کا شریک مانا اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اس قائل نے ابلیس لعین مردود کے علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد بتایا یا نہیں، ضرور زائد بتایا، اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں، ضرور مانا، پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا۔ یہ تینوں امر صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہیں، کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ حفظ الایمان صفحہ نمبر 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت یہ تقریر کی کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر صبی بچہ مجنون بلکہ جمیع حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ ایسا تو اس کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی صریح گستاخی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم زید امر تو زید امر ہر بچے پاگل بلکہ تمام جانوروں چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہا۔ کیا ایمانی قلب ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس قوم کا یہ عام طریقہ ہے کہ جس چیز کو اللہ و رسول نے منع نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت، اس کو ممنوع کہنا تو درکنار اس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلا مجلس میلاد شریف، قیام و ایصال ثواب و زیارت قبور و حاضر بارگاہ بے پناہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم و عرس بزرگان دین و فاتح صوم و چہلم و استمداد و ارباح انبیاء و اولیاء اور مصیبت کے وقت انبیاء اولیاء کو پکارنا وغیرہ، بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو براہین قاطعہ صفحہ نمبر 148 میں یہ ناپاک لفظ لکھے ہیں کہ پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے کسان کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ یا مثل روافظ کے کی نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل مذمت حرام فسق ہے، بلکہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں۔ اب بتائیے اگر آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں تو اسے یہ جو غیر مسلموں میں جو کنہیا کا تہوار منایا جاتا ہے ٹھیک ہے، اس سے تشبیہ دے رہا ہے۔ بتائیے معاذ اللہ، ایسے نے کلمات لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر ہیں، تو ایسے بندے کے اوپر بتائیں کفر ثابت ہوا کہ نہیں ہوا ہے، ایسا بندہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کی بڑی شان گستاخیاں کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔